السلام علیکم میرے عزیز و قارب، میرے عزیز و میں ہوں غارفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستوں اس وقت موجود ہوں باغ جناح میں، اور آج ہے 4 جولائی۔ دھوپ ہے، گرمی ہے، لیکن ویڈیو تو بنانا ہے۔ اور میں بہت معذرت چاہتا ہوں، پچھلے 10-15 دن میں بڑی میں نے کوتاہی کی، کم حاضری رہی، لیکن آپ لوگ میرے چینل سے جڑے رہتے ہیں، اس کے لیے بہت شکریہ۔ دوستو آج کی کہانی ایک اوورسیز شاہجہاں کی کہانی ہے، اور شاہجہاں جو ہے وہ اٹلی میں رہتا ہے۔ اوورسیز کی کہانی سنانے سے پہلے میں 2 باتیں آپ کو بتا دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اوورسیز جو ہیں یہ بڑے نرم مزاج اور بڑی محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اقربا پرور ہوتے ہیں، اور ان کے دل اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ یہ ہر ایک کی مدد کرتے ہیں۔ ماں باپ کو پاکستان میں پالتے ہیں، بہن بھائیوں کی مدد کرتے ہیں، ہمسایوں کی مدد کرتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے، زیادہ تر اوورسیز مجھے یہ بتاتے ہیں کہ جس کو ادھار دیا بہت کم ہوتا ہے کہ ان کو پیسے واپس مل جائیں، لیکن یہ بگاڑتے نہیں ہیں، لڑتے نہیں ہیں، اپنی اس نیکی کو ضائع نہیں کرتے۔ آپ UK میں رہتے ہوں، یورپ میں رہتے ہوں، کینیڈا میں رہتے ہوں، امریکہ میں رہتے ہوں، سعودی عرب میں ہوں، کہیں بھی دنیا میں رہتے ہوں پاکستان سے باہر، اوورسیز ہوتے محبت کرنے والے ہیں، سخی بادشاہ ہوتے ہیں اور آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ یہ ان کی ایک بڑی ہی بنیادی کوالٹی ہے، جب حتیٰ کہ جب بھی پاکستان کو بھی خدا نہ کرے جب بھی کوئی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ پاکستان کے لیے فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں اور پاکستانیوں کی شانہ بشانہ کھڑے رہتے ہیں۔ دوستو شاہجہاں جو ہے یہ اس کے والد صاحب نے اس کا نام بچپن میں شاہجہاں رکھا ہی اس لیے تھا کہ شاہجہاں ایک بادشاہ کا نام تھا، اور یہ اکلوتا بیٹا تھا ان کا، اور والدین کا سارا تکیہ اس کے اوپر تھا۔ بہت غریب لوگ تھے، اس کے والد صاحب ایک کاشتکار تھے، ماں جو ہے وہ گھریلو خاتون تھی۔ گاؤں کے اندر ان کا ایک چھوٹا سا کچا گھر تھا، اور اس کی 5 بہنیں تھیں۔ اس کے والد کو ہمیشہ سے یہ توقع رہی کہ شاہجہاں جب بڑا ہوگا اور میری مسند پہ آ کے بیٹھے گا، مسند کفالت پہ، تو یہ میرے سارے دل درد دور کر دے گا اور میرے ساری تکلیفیں سمیٹ لے گا، میرے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ اور یہ بچہ جو ہے یہ زیادہ پڑھ نہ سکا، میٹرک سے پہلے ہی بھاگ گیا۔ اس کا باپ اس کو کہتا تھا کام سیکھ لے، تو شاہجہاں صاحب کیونکہ بادشاہ والا نام تھا، طبیعت بھی بادشاہ والی تھی، کیونکہ کام شام نہیں کرتا تھا۔ اب باپ بڑا پریشان ہو چکا تھا، اس کو مثالیں دیتا تھا، ارد گرد کے جتنے گاؤں تھے ان کے بچے یورپ جا چکے تھے اور ان کے حالات بڑے سنور گئے تھے۔ اب شاہجہاں کا باپ بھی یہ چاہتا تھا کہ یار ہمارے حالات بھی بدل جائیں، لیکن شاہجہاں جو ہے وہ بڑا من چلا سا سیلانی طبیعت، شرارتی قسم کا نوجوان تھا۔ شاہجہاں کے والد نے اس کو ایک دن مشورہ دیا کہ کاکا تو یہاں کچھ کرے گا نہیں، اور ہمارے حالات کبھی نہیں بدلیں گے، بچیاں جو ہیں وہ بڑی ہو رہی ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہیں، تو کاکا تو ایک کام کر، تو یورپ چلا جائے ڈنکی مار کے۔ شاہجہاں کہتا ہے کہ جب پہلی دفعہ میرے باپ نے مجھے کہا، کہتا میری عمر کوئی 16.5-17 سال تھی۔ کہتا حالانکہ میری بہنوں میں بڑا فرق تھا، میں پہلے پیدا ہوا تھا اور میرے پیدا ہونے کے 5 سال کے بعد میری بہنیں پیدا ہوئی تھیں، لیکن میری پھپھو، میرا والد اور میری والدہ مجھے کہتے تھے کہ تو ڈنکی مار، تو چلا جا، تو ڈنکی مار، یہاں سے چلا جا، تیری زندگی بن جائے گی۔ کہتا خیر ان دنوں میرے والدین نے، میری پھپھو نے کوئی پیسے جوڑے، کہتا کوئی زمین بیچی، کوئی تھوڑا سا زیور بیچا، اور انہوں نے کہتا ایجنٹ سے کیا بات کی مجھے نہیں پتا، لیکن میرے گھر والوں نے ایجنٹ سے بات کر کے اور میرا پاسپورٹ بنا، اور پاسپورٹ بننے کے بعد اس پہ ایران کا ویزا لگوایا گیا، اور کہتا جی میں یہاں سے ایران چلا گیا۔ کہتا ایران کے بعد ہمیں جو ڈنکر تھا، جو ایجنٹ تھا، اس نے تقریباً کرا کوئی 32 لڑکے تھے ہم، جو ہم ڈنکی مار کے ترکی گئے،
اور ترکی سے تقریباً 6 مہینے کے بعد کہتا میں موقع مل گیا، کہتا میں یونان پہنچ گیا۔ کہتا جب میں یونان پہنچا ہوں تو وہاں جا کے میں حیران ہو گیا، مجھ جیسے بے تحاشا پاکستانی تھے، سب کے سب اپنی تقدیر بنانے آئے ہوئے تھے، سب کے سب ڈنکی والے تھے۔ کہتا میری زبان بولنے والے لوگ، میرے ملک کے لوگ، کہتا بڑا ماحول تھا وہاں۔ لیکن کہتا وہاں پہنچنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یار مجھے تو کام ہی کوئی نہیں آتا، اور میں کیا کروں یہاں۔ کہتا افتخار بھائی بڑا ذلیل ہوا، ابتدا میں کھانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، 1 یورو جیب میں نہیں تھا، اور کسی اللہ کے بندے نے مجھے رہائش دے دی، لیکن اس کے بدلے مجھے اس کے بڑے کام کرنے پڑتے تھے۔ کہتا میری ڈنکی تو لگ گئی، میں یورپ پہنچ گیا، لیکن مجھے سب سے بڑا احساس یہ ہوا کہ کاش میں نے پاکستان میں پڑھ لیا ہوتا، میں کوئی وائٹ کالر جاب کر لیتا، وہ زیادہ بہتر تھا، یا پھر یہاں آنے سے پہلے میں کوئی ہنر سیکھ لیتا، میں بال کاٹنے کا کام سیکھ لیتا، میں ہیٹنگ کا کام سیکھ لیتا، میں کوئی الیکٹریشین کا کام سیکھ لیتا، میں موٹر مکینک کا کام سیکھ لیتا۔ لیکن کہتا ایسا کچھ تھا نہیں، اور میری زندگی کہتا جی عذاب ہو گئی، اجیرن ہو گئی، مجھے اور جابز کرنی پڑتی تھی اور بہت کم پیسے ملتے تھے۔ دوستو شاہجہاں کہتا ہے کہ افتخار بھائی میرے پاس سوچوں کا، ذمہ داریوں کا بہت بھاری بوجھ تھا، جو میں کندھوں پہ اور دماغ پہ پریشانی کی صورت اٹھا کے پھر رہا تھا، لیکن پہلے 4-5 مہینے میں اپنے گھر 1 روپیہ نہیں بھیج سکا، اور خواب اتنے تھے کہ گھر بھی بنانا ہے، اور اب ماں کو گاڑی بھی دلوانی ہے، اور بہنوں کی شادیاں بھی کرنی ہیں، اب یہ ہوگا کیسے۔ کہتا 5-6-7 مہینے کہتا اتنی اذیت کے، اتنی تکلیف کے گزرے، کہتا میں نے سچی مچی بھوک کا یہ عالم ہو گیا کہ ڈسٹ بن میں سے بریڈ اور انڈے اور اس طرح کی مختلف چیزیں ڈسٹ بن میں سے کہتا نکال کے میں نے کھائیں، صرف زندہ رہنے کے لیے۔ کہتا میں سچی مچی 2 جیکٹیں سویٹر پہن کے سردیوں کے اندر کہتا میں نے کھلے آسمان کے نیچے کہتا کئی راتیں گزاری ہوئی ہیں۔ کہتا وہ جپسیز جو ہوتے ہیں، جپسیز، ان کے پاس وہ سڑکوں پہ جو سوتے ہیں، کہتا ہے ان کے پاس وہ جو ہوتا ہے نا وہ کور سا، وہ جو زپ لگا لیتے ہیں، پوری رضائی سی ہوتی ہے۔ کہتا ہے میں ان کے ساتھ ریکویسٹ کر کے کہتا ہے ان سے مانگ کے وہ زپر جو ہوتا ہے جو بھی کہتا ہے وہ اوڑھ کے سویا ہوں۔ کہتا میں نے بڑی تکلیف اٹھائی۔ کہتا میں نے پہلی بار جب پاکستان بات کی تھی، ایک تو جب کی تھی جب میں یونان پہنچا تھا، اور اس کے بعد کہتا کوئی 3 مہینے کے بعد میری تھوڑی دیر کے لیے پاکستان میرے ماں سے بات ہوئی تھی۔ کہتا ہے افتخار صاحب میں بہت غلط سٹیپ لے چکا تھا، عمر میری اتنی تھی نہیں، کہہ رہا بھی میں 18 سال کا نہیں ہوا تھا۔ تو کہتا ہے کہ مجھے ایک بار میں جاب مل گئی۔ کہتا میں وہاں پر چھپ کے کام کرتا تھا، اور مجھے وہاں کام کر کے تھوڑے سے پیسے اچھے ہو جاتے تھے۔ کہتا مجھے اس طرح سے پتہ لگا کہ باہر میں جاب کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے باہر میں جو لوگ ہیں جب وہ نشے میں آ جاتے ہیں نا، تو وہ پھر ٹپ کافی دے دیتے ہیں، 50 یورو، 100 یورو، 200 یورو، کہتا ہے جو ان کا دل کرے، کیونکہ اسے نشے میں ہوتے ہیں۔ تو کہتا ہے مجھے تو پہلے تو بڑی تکلیف ہوئی، اور کہتا اس کے بعد میں نے کہا یار یہ تو کام اچھا ہے، جب یہ نشے میں آ جاتے ہیں تو اس کے بعد تو ہمارا دہاڑا لگ جاتا ہے۔ شاہجہاں کہتا ہے کہ افتخار بھائی صرف 3 ہفتے جاب میں نے کی، اور 3 ہفتے کے بعد میں نے پاکستان پہلی دفعہ پیسے بھیجے۔ کہتا ہے میں نے پہلی بار 200 یورو کہتا پاکستان بھیجا، اور میری باپ سے، ماں سے بات ہوئی، بہنوں سے بات ہوئی، کہتا بڑے خوش ہوئے، اور انہوں نے کہا جی نوکری مل گئی۔ میں نے کہا ہاں جی نوکری مل گئی۔ کہتے میرے باپ نے مجھے کہا کہ کاکا جو بھی کرنا ہے تو نے بڑی محنت کر کے کرنا ہے، اور الٹا سیدھا کام نہیں کرنا، تو حرام نہ کمائیں۔ میں کہا نہیں آپ بے فکر ہو جائیں۔ کہتا افتخار بھائی میں ان کو نہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں کہاں کام کر رہا ہوں، مجھے کہیں کام ملتا ہی نہیں تھا۔ کہتا تقریباً 1 سال میں ایتھنز میں رہا، اور اس طرح کی اور جابس
چھوڑنے کے بعد کہتا میں بار میں آ گیا تھا. ٹورسٹ آتے تھے, کہتا میں ان کو کمرے بھی دلوا دیا کرتا تھا. کہتا میں مختلف طریقوں سے کمانے لگا. کہتا ایک دفعہ چھاپا پڑا, مجھے بھاگنا پڑا. میرے ساتھ کے لڑکے پکڑے گئے, ان کو ڈپورٹ کر دیا گیا, جیل بھیج دیا گیا. کہتا تب میرے ذہن میں آیا کہ میں کہا نہیں یار یہ تو بڑا غلط ہے, مجھے اب کسی ایسے ملک میں جانا ہے جہاں میں ڈاکومنٹس بنوا سکوں. تو کہتا کسی نے مجھے بتایا, پاکستانی نے, انہوں نے کہا یار اٹلی کے اندر جو ہے نا آپ ڈاکومنٹس بنوا سکتے ہیں, پرتگال میں ڈاکومنٹس بنوا سکتے ہیں. تو کہتا جی میں پیسے جوڑ کے اٹلی میں میرا ایک جو ساتھی ہم ڈنکی مار کے آئے تھے وہ تھا, اور اٹلی کا ایک شہر ہے فلورنس کے مضافات کے اندر وہ کہیں رہتا تھا. تو کہتا جی میں اس کے پاس چلا گیا. کہتا افتخار بھائی بڑے ڈرتے ڈراتے میں ٹریول کر کے کہتا میں نے وہاں تک پہنچنے کے لیے ایک ایجنٹ کو, کہتا مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے 450 یورو دیے تھے کہ وہ مجھے اٹلی پہنچائے گا, اور اس نے خیر مجھے اٹلی پہنچا دیا. کیونکہ دوستو ود ان یورپ ہمارے پاس تو شینگن ویزا ہوتا ہے, ہمیں تو چیک نہیں کرتے, لیکن وہ چیک بھی کر لیتے ہیں اور پھر وہ وہاں سے پکڑ بھی لیتے ہیں. بارڈرز کے اوپر کبھی کبھی سختی نہیں ہوتی, کبھی ہوتی ہے, زیادہ تر نہیں ہوتی. لیکن اٹلی کے بارڈر کے اوپر میں جتنی بار بھی گیا ہوں نا, تو اٹلی جب سوئٹزرلینڈ سے ہم اٹلی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پولیس روکتی ہے. تو اس نے شاید جیسے بھی بہرحال یہ کہتا میں اٹلی پہنچ گیا اور کچھ پیسوں میں اس کے دوست کے پاس یہ رہا. اس کے دوست نے اس کو اس بار میں لگوا دیا جہاں یہ کام کرتا تھا, اور اس کی خواہش بھی یہ تھی کہ یہ بار میں جاب کرے. شاہجہاں کہتا ہے افتخار بھائی میرے یہاں بھی بارے نعرے ہو گئے, مجھے پہلے ایکسپیرینس تھا, اور کہتا ہمیں ٹیکسٹ بھی آ گئے تھے کہ کس طرح سے مسکرا کے بات کرنی ہے, کس طرح سے جب کوئی بہت زیادہ نشے میں ہو جائے گا تو اس سے کیا گفتگو کرنی ہے, اس کی تعریف کیسے کرنی ہے. کہتا ہے میرا جو دوست تھا جس کے پاس رہ رہا تھا, بالا, اقبال نام تھا اس کو, بالا کہتے تھے. تو کہتا جی بالا بڑا حیران تھا کہ یار میں یہاں کام کر رہا ہوں, میں بھی اچھے پیسے کماتا ہوں, میں بھی ٹپس لیتا ہوں, لیکن جتنی ٹپ تجھے ملتی ہے کسی کو بھی نہیں ملتی. کہتا میں کرتا یہ تھا کہ جب کوئی نشے میں زیادہ ہو جاتا تھا تو میں اس کی اور زیادہ تعریف کرتا تھا, اور اس کے بعد میں نے پہلے پھول لا کے رکھے ہوتے تھے. کہتا میں نے ایک بڑا سا پھول جو ہے نا اس کو پیش کرنا, گلاب کا یا دوسرا, اور اس کی تعریف کرنی, اور اس نے خوش ہو کے جو ہے نا مجھے 100, 50, 200, کہتا کئی شہزادے 1000 یورو بھی دے جاتے تھے. کہتا ان کا اس وقت دماغ کے اندر پوندرے ہوتے ہیں اسلے. کہتا میں بڑے اچھے پیسے کمانے لگا, جب اچھی انکم شروع ہو گئی تو کہتا میں نے پاکستان میں اپنا گھر شروع کرا دیا, گھر کی تعمیر شروع ہو گئی, میرے گھر کے حالات بدل گئے. کہتا 1 سال کے بعد وہ جو بار تھا وہ تھا کسی انڈین کا, سردار جی کا. کہتا انہوں نے وہ بیچا اور وہ بار خرید لیا ایک اٹالین نے. کہتا افتخار بھائی وہ اٹالین کوئی مطلب بدموش رہا تھا, اس نے جیل کاٹی تھی, جو مجھے اس کے بارے میں پتہ لگا. بڑا بدتمیز سا آدمی تھا, اس نے بڑے عملے کو نکالا اور چینج کیا. کہتا مجھے نہیں نکالا, اور وہ بڑا غصے والا اور بڑا بدتمیز آدمی تھا. کہتا وہ کسی بات میں بھی بندے کی بےزتی کر دیتا تھا. شاہجہاں کہتا کہ افتخار بھائی میری انکم بڑی اچھی تھی, میں مالک کی آنکھ کا تارا بھی بن گیا, اور میں نے وہاں ڈاکومنٹس لینے کی کوشش کی لیکن میرے ڈاکومنٹس نہیں بنے. کہتا اس کی ایک بیٹی تھی اور ماریانا اس کا نام تھا. اب ماریانا جو تھی وہ بڑی اچھی لڑکی تھی, اور اس نے آ کے ہمیں جوائن کیا تھا اس بار کو, اور اس کا باپ بڑا سختی سے ہمارے پہ نظر بھی رکھتا تھا, اور مجھے اکثر کہتا تھا کہ تو نے ماریانا سے زیادہ فری نہیں ہونا. کہتا افتخار بھائی مجھے نہیں پتا. کہتا ماریانا, کہتا میری عمر اس وقت ہو گئی تھی تقریباً 20 سال, اور وہ 27 سال کی تھی, اور مجھے تھوڑی اٹالین آ گئی تھی,
اور ماریانہ سے میری گفتگو ہوتی تھی. کہتا ماریانہ سے میری دوستی بڑھتی گئی اور میں نے اس سے کہا کہ یار مجھے اٹالین سکھا. تو اس نے مجھے کہا تو یہ اٹالین اس لیے بھی سیکھنی چاہیے, ہمارے بار کے لیے بہت بہتر ہے. تو کہتا ماریانہ کے ساتھ میری دوستی ہو گئی. اس کا باپ دیکھتا تھا لیکن خاموش ہو جاتا تھا, کہتا کچھ نہیں تھا. آرڈر کر دیتا تھا کہ تو یہ چھوڑ دے, یہ کام کر, مطلب مجھے وہاں سے بھیج دیتا تھا. کہتا کچھ عرصے کے بعد اس نے کہیں ایک اور شہر میں بھی کوئی بزنس شروع کر دیا, وہ وہاں چلا گیا. ماریانہ یہاں حال نال ہو گئی اور ہمیں گفتگو کا موقع ملتا چلا گیا. کہتا افتخار بھی مجھے نہیں پتا کب ماریانہ مجھے اچھی لگنے لگی, میں اس کو اچھا لگنے لگا, ہم دونوں کے درمیان محبت کا رشتہ قائم ہو گیا. اور یہ محبت جو ہے پھر سر چڑھ کے عشق جس طرح بولتا ہے کہتا بولنے لگی. اور ماریانہ سے نے مجھے کہا کہ ہم شادی کر لیتے ہیں. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, شادی کر لیتے ہیں. تو جب اس کے باپ کو پتہ لگا تو اس کے باپ نے ہمیں بٹھایا, سمجھایا, اعتراض کیا. اس نے کہا تمہاری مرضی ہے لیکن تو دیکھ لے, یہ لڑکا پاسپورٹ لے گا اور تو یہ چھوڑ دے گا. تو کہتا جی میں نے اس کو کہا کہ میں کبھی ایسا نہیں کروں گا, میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. گو کہ تیرا باپ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے, مجھے پاسپورٹ چاہیے لیکن میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. خیر کہتا اس کا باپ غصے ہوا, چپ کر گیا. ماریانہ نے اس موضوع پہ کافی دفعہ مجھ سے بات کی کہ اگر تجھے پاسپورٹ چاہیے تو اگر پاسپورٹ کے لیے شادی کرنا چاہ رہا ہے تو میں کر لیتی ہوں, تجھے پاسپورٹ مل جائے گا, لیکن میرا دل نہ توڑی. شاہجہاں کہتا ہے افتخار بھائی میں ماریانہ کے بارے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں صرف پاسپورٹ کے لیے شادی کروں گا. کہتا میں اس وقت بہت عقل مند نہیں تھا, میں 17 سال کی عمر میں ڈنکی لگا گیا تھا, نہ مجھے دین کا اتنا پتہ تھا, نہ میں نماز پڑھتا تھا, اور مجھے دھوکہ فریب کا بالکل نہیں پتہ تھا. کہتا جی میں نے اس کو کہا کہ میں نے تو شادی کرنی ہے اور ہم ساتھ رہیں گے. کہتا ہمارا جب عشق بڑھتا چلا گیا اور ہم دونوں کو لگا. اچھا کہتا جی کہ ماریانہ نے سب سے اچھا کام یہ کیا کہ میں نے اس کے ساتھ انویسٹ کرنا شروع کر دیا, اس نے مجھے اس میں پروفٹ دینا شروع کر دیا. اور ایک وقت آیا کہ اس نے اور میں نے 3 کاروبار بنا لیے 50% پارٹنرشپ کے اوپر. کہتا یہ وہ وقت تھا کہ مجھے ڈیسائیڈ کرنا تھا. اس نے مجھے کہا کہ دیکھ لے میں عمر میں بڑی ہوں تجھ سے, میری ایک ڈیورس ہو چکی ہے, تو اگر کیری کر سکتا ہے. میں نے کہا یار کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہتا میں نے اس سے شادی کر لی. کہتا شادی سے پہلے میں نے اس کو کہا کہ تو ایک کام کر, تو مسلم ہو جا. تو اس نے کہا کہ میں مسلم نہیں ہوں گی اور تو نے اگر یہ شرط رکھنی تو ہم شادی نہیں کریں گے. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. کہتا میرے ذہن میں اس وقت عشق کم ہو گیا تھا اور پاسپورٹ زیادہ آ گیا تھا جب اس نے کہا شادی نہیں کرتے. اور دوسری بات, ماریانہ نے دستخط کرنے سے پہلے نکاح وہ جو وہاں جو کورٹ لیٹر ہوتا ہے, جو بھی معاہدہ ان کا کانٹریکٹ, اس نے مجھے کہا تھا کہ دیکھ اگر تو نے مجھے چھوڑ کے جانا ہے تو کسی ریزن کی وجہ سے چھوڑیں, بلا وجہ مجھے نہ چھوڑیں. اور اگر تجھے پاسپورٹ چاہیے تو میں آج تجھ سے یہ سوچ کے شادی کر لیتی ہوں کہ تیرے پاسپورٹ تک میں تیری بیوی ہوں. تو میں نے کہا یار میں تجھے بالکل نہیں چھوڑوں گا, تو بالکل بے فکر ہو جا. شاہجہاں صاحب نے ماریانہ سے شادی کر لی. اب دوستو ایک بات میں یہاں پر آپ کو کہوں گا کہ یاد رکھیے گا کہ دھوکے کو اپنا گھر بہت اچھی طرح سے یاد ہوتا ہے, یہ لوٹ کے گھر آ جاتا ہے. یہ بابا جی اشفاق صاحب کہتے ہیں. دوسری بات مکافات عمل, آپ جو کر رہے ہیں اس کا بھگتان آپ اس دنیا میں کر کے جائیں گے. یہ یاد رکھیے گا. ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں نے ایک چھپ کے چوری کر لی ہے, چھپ کے ڈاکہ مار لیا, مالکان کو نہیں پتہ لگا, لیکن اس چوری ڈاکے کو جس کو میرے علاوہ صرف اللہ پاک جانتے تھے, مجھے اس کی سزا ملنی ہے, میں بھگتان کر کے جائے گا افتخار رفیع, ویسے نہیں جا سکتا. تو آج کی کہانی جب آپ سن رہے ہیں تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ڈو گڈ ہیو گڈ, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اب کہانی کا رخ اور اس کی اٹھان دیکھیں, کیا آرگینک کہانی ہے اور کہاں سے کہاں چلی گئی. شاہجہاں اور ماریانہ بہترین خوشحال جوڑی, محبت کرنے والے, پیار کرنے والے. لوگ ان کو دیکھتے تھے تو اشش کرتے تھے
اس نے اس کو اٹھنا بیٹھنا سکھایا، اس نے اس کو اٹالین سوٹ سلوا کے دیے، اس نے اس کو کھانا پینا سکھایا، اس نے اس کو اٹالین زبان سکھائی۔ شاہجہاں کہتا ہے افتخار بھائی میں پیسے بھیج رہا تھا، پہلے میری ایک بہن کے لیے رشتہ تلاش کیا، اس کی شادی ہوئی، بڑی دھوم دھام سے کی، سارا خرچہ میں نے کیا، میرے ماں کے کندھوں کا ایک بوجھ اتر گیا۔ کہتا پھر دوسری بہن کے لیے میں نے پیسے بھیجے اور بڑے دھوم دھڑکے کے ساتھ دوسری بہن کی شادی کی، سارا جہیز دیا۔ کہتا ہے افتخار بھائی میں پاکستان نہیں جا سکتا تھا جب تک میرا کیس کلیئر نہ ہو جاتا، اور میں جانا بھی نہیں چاہتا تھا کیونکہ میری اپنی زندگی، اپنا کاروبار، زندگی میں میرا انٹرسٹ مطلب میری بیوی میں اور زندگی میں، اور وہ عیاشیاں جو میں کر رہا تھا اور جو پیسہ میں کما رہا تھا۔ کہتا میں ابھی جانا بھی نہیں چاہتا تھا، مجھے بہت بھوک تھی، بہت پیاس تھی، میں بہت غریب تھا، مجھے بہت سارا پیسہ چاہیے تھا، مجھے اپنی عزت بنانی تھی گاؤں میں اور پاکستان میں باعزت ہونا چاہتا تھا۔ اور کہتا جی مجھے یہ پتا تھا کہ عزت صرف اس کی ہے جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، اب پیسہ کیسے آتا ہے، کہاں سے آتا ہے، یہ آپ کی سر درد ہے، اگر پیسہ ہونا چاہیے آپ بڑے باعزت ہو جاتے ہیں۔ کہتا افتخار بھائی اقبال کے دن خراب ہو گئے، جو بالا تھا اس کے پاس یہ رہا تھا، اس نے اس کو کہیں رابطہ کیا، اقبال نے اس سے کو پیسے مانگے۔ کہتا افتخار بھائی کیونکہ اس نے برے دنوں میں میرا ساتھ دیا تھا، کہتا میں نے اقبال کو ایک پورا بزنس جو ہے نا اس کے نام کر دیا۔ کہتا اس کی کم از کم 55,000 یورو جو ہے نا اس کی ورتھ تھی نیٹ۔ کہتا جی میں نے اس کے نام کر دیا، اور اس نے مجھے بڑی دعائیں دیں کیونکہ اس کے پیچھے مسائل ہو گئے تھے، اس نے بھی بہنوں کی شادیاں کرنی تھی، بھائیوں کی شادیاں کرنی تھی، قرضے اتارنے تھے، اس کی ایک الگ کہانی تھی۔ کہتا میں نے اپنی طرف سے یہ بڑی نیکی کی کہ یار میں نے کہا اللہ یار تو ایک کام کر۔ کہتا افتخار بھائی سارے معاملات چلتے رہے اور ایک ایک کر کے کہتا میری 5 بہنوں کی شادی ہو گئی۔ میرے ماں باپ مجھے دن رات دعائیں دیتے تھے، میری جب بات ہوتی تھی وہ کہتے تھے اللہ تجھے خوش رکھے، اللہ تجھے ہماری عمر لگا دے، تو نے ہمارے سر فخر سے بلند کر دی، ہمارے کندھوں کا بوجھ اتر گیا۔ بہنیں اور بہنوں یہ الگ دعا دے رہے ہیں، دونوں ہی نقصان پہ نقصان کرتے جا رہے ہیں، میں پیسے پہ پیسہ بھیجتا جا رہا ہوں کہ سیٹل ہو جائیں۔ کہتے افتخار بھائی میرے پہلے بیٹی ہوئی، اور کہتے جب بیٹی ہوئی ہے تو میں نے اس کے کانوں میں اذان دی۔ کہتا جب میں نے اذان دے لی تو مجھے ماریانہ نے پوچھا کہ کیا کیا تو نے، تو میں نے اس کو بتایا کہ ایسے ایسے ہم کیونکہ مسلمان ہیں تو میری بیٹی مسلمان ہوگی۔ تو اس نے کہا تیری بیٹی مسلمان کیوں ہوگی، میرے مذہب پہ کیوں نہیں ہوگی؟ کہتا ہماری پہلی بحث آپس میں اس بات پہ ہوئی، اور بڑی بحث مباحثے کے بعد ہم دونوں نے اس بات کو طے کر لیا کہ ہماری بچی بڑی ہو کے طے کرے گی کہ اس کو کس طرف جانا ہے، مسلمان ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ شاہجہاں کہتے ہیں افتخار بھائی یہ جوانی ہو اور یورپ ہو اور یورو ہو اور کم عقلی ہو، کہتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے کہ انسان کس طرح ہواؤں میں اڑ رہا ہوتا ہے، اس کے پیر زمین پہ نہیں ٹکتے۔ کہتا ہے میرے لیے کوئی عیب نہیں تھا، اور کہتا میں سیٹ ہو چکا تھا، میں اپنے جو ویٹرز تھے ان کو پیسے کمانے کی ٹپ دیا کرتا تھا اور ان کو بتاتا کہ تھا کہ تم نے ایسے کسٹمر سے پیسے نکلوانے اور ٹپ لینی ہے۔ کہتا میں سیٹ تھا، اور میں نے کہتا جو میرے پاس آیا مانگنے مدد کے لیے، کہتا مجھے نہیں یاد کہتا میں نے کتنے اوورسیز کی ہیلپ کی، اور میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ پاکستانی ہے، انڈین ہے، بنگالی ہے، کون ہے، فلپینی ہے۔ کہتا ایک بہترین ٹائم گزر رہا تھا۔ کہتا میرے ایک بیٹا ہوا، بیٹے کی کان میں میری بیوی نے مجھے اذان نہیں دینے دی، اس نے کہا یہ بڑا ہوگا تو یہ بیٹی کی طرح ڈیسائیڈ کرے گا۔ کہتا جب یہ سارے معاملات ہو رہے تھے تو میری ماں نے مجھے کہا، میں نے بتایا کہ 6 مہینے سال میں مجھے پاسپورٹ مل جائے گا۔ کہتا وقت آ گیا، میں اپنے ماں کی شکل دیکھنے کو ترس رہا تھا۔ تو کہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ ترس رہا تھا، ہاں کہتا مجھے میری ماں نے ایک دن کال کی
اور اس نے مجھے کہا کہ تیری پھپھی کی جو تیسری بیٹی ہے میں چاہتی ہوں کہ اس سے جو ہے نا تیری شادی کر دی جائے. کہتا میں نے اپنی ماں سے کہا, میں نے کہا امی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے یہاں پر شادی کی ہے. اب کہتا ہے افتخار بھائی میں نے اپنی ماں کو یہ بتایا تھا کہ میں نے پاسپورٹ کے لیے شادی کی ہے. میں نے اس کو نہیں بتایا تھا کہ میرے اولاد بھی ہو گئی ہے اور میں اس کے ساتھ رہتا بھی ہوں اور ہم میاں بیوی ہیں. کہتا میں ان کو تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ بھڑک گئی تھی شادی کا نام سن کے کہ تیری ایسی کی تیسی تو وہاں شادی کر کے دکھا. شاہجہاں کہتا ہے افتخار بھائی میری ماں بھولی بھالی تھی, اس کو سمجھ آ گئی کہ اس نے کاغذ لینے کے لیے شادی کی ہے. وہ چپ کر گئی اور اس نے مجھے کہا کہ میں تیری پھپھی کے گھر تیری منگنی کر رہی ہوں اور بڑی سونی جوان ہوئی ہے اور تو جب دیکھے گا تو. خیر کہتا میری ماں نے تصویریں بھیجیں تو میری پھپھی کی جو تیسری بیٹی تھی سعدیہ وہ بڑی خوبصورت ہو گئی تھی اور کالج میں پڑھ رہی تھی, یونیورسٹی میں. تو کہتا میں نے ماں کو انکار نہیں کیا. میں نے سوچا کہ چل یار اس کو شادی کر کے پاکستان میں رکھ لیں گے, جب پاسپورٹ مل جائے گا تو میں جتنا مرضی یہاں رہوں جتنا مرضی باہر رہوں, کیونکہ چھوڑنا تو میں نے ماریانہ کو بھی نہیں تھا. تو میں نے سوچا کہ میں ماں باپ کو یہ خوشی دے دوں, کیونکہ میرے ابا بھی انسسٹ کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ یار اتنے دی کڑیاں دا کی پتہ ہے تے گھر دی ہے تے اتنے بیاہ نہیں کریں گا تے پتہ کیویں لگے گا. خیر کہتا جی میں نے ان کے کہنے پہ جو انہوں نے کہا کر دی. انہوں نے پیسے پوسے خرچے یا کھانا کھونا کیا, یہ سارے معاملات چلتے رہے. تو کہتا ماریانہ سے میرا رشتہ ایسا تھا, میں نے جو کہہ دیا اس نے مان لیا, اس نے جو کہہ دیا میں یقین کرتا تھا. اس نے میرا کبھی موبائل نہیں دیکھا, اس نے مجھے نہیں پوچھا تو گھر کیا بھیجتا ہے, اس نے مجھ سے کبھی حساب بھی نہیں کیا. میں حساب کتاب کی بیلنس شیٹ جس کو کہتے ہیں وہ اس کو بتا دیتا تھا اکاؤنٹس کے, یا وہ مجھے بتا دیتی تھی. کہتا ہمارے درمیان کوئی ایسی چیز نہیں تھی. کہتا ہم کٹھے بیٹھتے تھے, ہم کٹھے شراب پیتے تھے, گھومتے پھرتے تھے, یورپ جاتے تھے, چھٹیاں گزارتے تھے. کہتا میرے نزدیک یہ ساری چیزیں بالکل ایسی تھیں جس طرح ایک معمول کا کام ہے. کہتا وقت گزرتا رہا. کہتا افتخار بھائی میرا پاسپورٹ آ گیا. کہتا جس دن پاسپورٹ آیا ہے ماریانہ نے بڑی خوشی منائی, اس نے ایک ٹریٹ کی اور اس کے بعد ہم 10-15 دن سیلیبریٹ کرتے رہے. 15 دن کے بعد مجھے اپنے باپ کے پاس لے گئی. اسے کہتی ہے کہ ڈیڈی تو نے کہا تھا نا کہ یہ پاسپورٹ لے کے تو چھوڑ دے گا, تو دیکھ اس نے مجھے نہیں چھوڑا. اس کے باپ نے دعائیں دی, اس نے کہا ٹھیک ہے یار خوش رہو. اس کے باپ نے ان دنوں کوئی تیسری کے چوتھی کوئی شادی کی تھی تو اس میں مصروف تھا وہ. تو اس نے ہمیں نہ تنگ کیا نہ اس نے کوئی بدماشی دکھائی. بہرحال اس نے ہمیں دعا دے کے رخصت کر دیا. شاہجہاں کہتے ہیں افتخار بھائی میری کچھ لین دین کا تنازع ہو گیا تھا اقبال سے. اقبال حالانکہ میرے گاؤں کا نہیں تھا لیکن یہ اس ڈنکی گروپ میں تھا جو مجھے جس کے ساتھ میں آیا تھا. اور بالے کو سب کچھ پتا تھا میں کیا کرتا ہوں, حالانکہ بالا خود یہی کام کر رہا تھا. اس کا بھی بار تھا, اس کا بھی ایک ریسٹورنٹ تھا جہاں پہ شراب سرو کی جاتی تھی. اور کہتا میرا یہ کام تھا, ریسٹورنٹ بھی تھا, بار بھی تھی. کہتا میں تو اس کام میں بہت آگے چلا گیا تھا. کہتا میں گھر والوں کو بتا رہا ہوں کہ میں آ رہا ہوں, وہ مجھے کہہ رہے تھے گھر والے کی تعریف شادی کی تیاری کر رہے ہیں. کہتا میرے جانے سے کہ 15-20 دن پہلے میرے والدین کی نا گفتگو بدل گئی. انہیں سوال کرنے شروع کر دے, یار تو بتا میں نے آج تک پوچھا نہیں تو کرتا کیا ہے ماں. تو میں نے کہا جی میرا یہاں پہ ہوٹل ہے کھانے کا. تو میرے باپ نے سیدھا پوچھا کہ تو کھانا ہی صرف بیچتا ہے یا شراب بھی بیچتا ہے. تو میں نے کہا نہیں آپ کو کس نے کہہ دیا. کہتا یہی سوال میری ماں نے کیا. اسی طرح کے کچھ ملتے جلتے میرے کاروبار کے حوالے سے میرے بہنوئیوں نے بات کی تو مجھے لگا کہ یار سم تھنگ از رانگ ان دا باٹم. یہ سوال کیوں کر رہے ہیں, یہ تو ہمیشہ عزت اور احترام کے ساتھ بات کرتے تھے اور میں جو کہتا تھا اس کو سنتے تھے. اب مجھے میرا باپ باقاعدہ طور پہ لیکچر دے رہا ہے. شاہجہاں کہتا ہے افتخار بھائی میری پاکستان جانے کی تیاریاں ہو رہی تھی, میری بیوی میری ہیلپ کر رہی تھی اور میرے بچے جو ہیں بڑی محبت کا اظہار کر رہے تھے اور وہ پوچھ رہے تھے کہ تو کتنے دن میں آئے گا. کہتا ہے ایک کانفلکٹ میرا اور میری بیوی کے درمیان شروع ہو چکا تھا
کہ وہ ان کو چرچ لے جاتی تھی بچوں کو، اور میں کوشش کرتا تھا کہ میں جو ہے نا بچوں کو دینی اعتبار سے ریچ کروں۔ وہ مجھے نہیں روکتی تھی، میں اس کو نہیں روکتا تھا۔ کہتا ہے افتخار بھائی ان دنوں بڑا رواج ہو چکا تھا اسکائپ پہ آ کے جو بچوں کو پڑھاتے ہیں نا، مرد اور خواتین، تو کہتا ہے اس کا بڑا رواج ہو چکا تھا۔ تو کہتا ہے جی میں نے پاکستان سے ایک عابدہ نام کی لڑکی ہائر کی اور اس کو میں نے ساری صورتحال بتائی۔ اتفاق سے اس بچی کا دماغ بڑا تیز تھا، اس نے، کیونکہ کہتا میرے بچوں کو تھوڑی سی پنجابی آتی تھی، تھوڑی سی اردو آتی تھی، سمجھ لیتے تھے، کام چل جاتا تھا۔ اس نے کہا آپ بے فکر ہو جائیں، میں تھوڑی سی اٹالین بھی سیکھ لوں گی، میں ان کو پڑھا لوں گی۔ کہتا ہے افتخار بھائی 120 یورو مہینہ کے اوپر میں نے عابدہ کو آن لائن رکھ لیا۔ کہتا میں نے جب اس سے بات کی تھی تو اس نے پردہ کر رکھا تھا، نقاب کر رکھا تھا، اور اس کی آنکھوں سے لگتا تھا کہ بڑی اچھی خوبصورت خاتون ہے، لیکن اس کے علاوہ میں کچھ جانتا نہیں تھا۔ تو کہتا میری بیوی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا، وہ اپنی ساری چیزیں کرتی تھی، سنڈے کو وہ چرچ لے جاتی تھی، اور ویک میں 3 دن میرے بچے جو ہیں وہ عابدہ سے آن لائن قرآن پڑھتے تھے۔ تو میری بیوی کو کوئی اعتراض نہیں تھا اس بات پہ۔ کہتا یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا۔ خیر کہتا میں پاکستان آیا، جب پاکستان آیا تو میرا خیال تھا پورا پنڈ میرے استقبال میں آئے گا اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ کہتا جی افتخار صاحب سے میرا باپ، میری ماں اور میرا ایک بہنوئی جو گاڑی لے کر آیا تھا، اور ایک بہن، کہتا یہ مجھے ریسیو کرنے کے لیے آیا۔ تو میں نے باقیوں کا پوچھا تو انہوں نے کہا مصروف ہیں، جب جائیں گے تو مل لیں گے۔ خیر میں دیکھ رہا تھا میرے ماں باپ ملے ضرور ہیں، محبت ضرور کی ہے، جفی بھی ڈالی ہے ماں باپ نے، لیکن کچھ مسئلہ ہے۔ خیر ہم، کہتا جی جب آ گئے 2-3 دن گزرے، گاؤں والوں کو پتہ لگا، گاؤں والے ملنے آ رہے ہیں، اور وہی لوگ جو دھتکارتے تھے، وہی لوگ جو پاس نہیں بیٹھنے دیتے تھے، وہی لوگ ملنے کے لیے آ رہے ہیں، اور خاص طور پہ گاؤں کے ارد گرد کے گاؤں کے وہ لوگ جو بڑے صاحب حیثیت تھے، جو اوے کہہ کے بلاتے تھے، وہ صاحب کہہ کے بلا رہے تھے۔ کہتے افتخار بھائی سب کے رویوں میں بڑی تبدیلی آ چکی تھی، اور لیکن میرے ماں باپ چپ چپ تھے، ان کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ تو میں نے 3-4 دن کے بعد جب اپنے والدہ سے کہا کہ پھپھو کی طرف کب چلنا ہے، ارادہ میرا یہ تھا کہ پھپھو سے چل کے بات کریں کہ رخصتی کب دینی ہے۔ تو کہتا میری ماں نے مجھے کہا کہ تیری پھپھو نے تیری منگنی توڑ دی ہے۔ میں بڑا حیران ہوں، میں نے اپنے ڈیڈی سے پوچھا کہ وہ کیوں، کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ تو یہ بتا کہ تو شراب بیچتا ہے۔ کہتا میرے لیے بڑا ابرپٹ، پھر دوبارہ جی، میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا تو شراب بیچتا ہے اور وہاں لڑکیاں ناچتی ہیں، اور جو تیرا ہوٹل ہے جہاں کھانے کے ساتھ ساتھ وہاں پر شراب بھی تو سرو کرتا ہے، بیچتا ہے۔ کہتا میں نے انکار کیا، تو میری باقاعدہ طور پہ تصویریں بار کی میرے ماں باپ نے مجھے موبائل میں دکھا دیں۔ شاہجہاں کہتا ہے افتخار بھائی مجھے سمجھنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگا کہ بالا اقبال جو ہے یہ بم اس نے پھوڑا ہے، یہ راز اس نے بتایا ہے۔ کہتا کیونکہ یہ تصویریں مجھے اچھی طرح یاد ہیں، اس نے اپنے کیمرے سے اتاری تھی، اس نے نیا نیا موبائل لیا تھا، اور ہم بڑا ہنس رہے تھے، کھیل رہے تھے، اور وہ تصویریں کچھ ایسی بھی تھیں جو کسی بھی صورت کسی بیٹے کے والدین کو نہیں دیکھنی چاہیے۔ اس کمبخت نے کہیں میرے بہنوئیوں کو ہی بھیجی، اور اس نے ایسا کیوں کیا، کہتا یہ مجھے نہیں سمجھ آئی۔ شاید میں اس کی 1-2 دفعہ مدد نہیں کر سکا تھا، شاید میں اس کے معیار پہ پورا نہیں اتر سکا تھا۔ کہتا مجھے نہیں پتا کہ بالے نے ایسا کیوں کیا، لیکن یہ مجھے سمجھ آ گئی کہ ساری انفارمیشن میں کیا کرتا ہوں، کیا کماتا ہوں، اور میرا پیشہ کیا ہے۔ کہتا یہ بالے نے بتایا۔ پھر اس کے بعد میرے ماں نے مجھے کہا کہ تیری پھپھو کو شدید اعتراض تھا کہ تو شراب بیچتا ہے، اور دوسرا اعتراض یہ تھا کہ تو نے جو ہے لڑکی اس کو مسلمان نہیں کر رکھا۔ شاہجہاں کہتا ہے افتخار بھائی مجھے بالکل اس بات کا نہیں پتا تھا۔ کہتا میں دنیا دار آدمی تھا، چھوٹی سی عمر میں باہر گیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے کسی لڑکی سے شادی کرنی تو پہلے اس کو مسلمان کرنا ہے، یا وہ اپنے
مذہب پہ رہتے ہوئے مجھ سے شادی کر سکتی ہے یعنی کہتا مجھے اس مسئلے کا نہیں پتہ تھا، لیکن السلام علیکم، لیکن کہتا یہ ایک بہت بڑا ایشو میرے سامنے آ گیا، میرے ماں باپ جو ہے وہ غضبناک ہو گئے، میرے بھائیوں نے بدتمیزی شروع کر دی اور بڑے سخت اعتراضات آنے لگ گئے۔ کہتا اب یہ سارے معاملات چل رہے تھے اور کہتا میں اسلام آباد گیا تھا کچھ ڈاکومنٹیشن کے لیے، تو 3 دن ہوئے تھے، کہتا مجھے کال آتی ہے کہ میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی۔ کہتا افتخار بھائی بڑا ہی تکلیف میں واپس آیا، والد کو دفنایا، لوگ ملنے کے لیے آئے، میں دیکھ رہا تھا لوگوں کے آنکھوں میں سوال تھے، وہ ہیزیٹیٹ کر رہے تھے، لیکن سب نے 70% نے گفتگو میں گھما پھرا کے یہ ضرور پوچھا کہ تو وہاں کام کیا کرتا ہے۔ کہتا مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ بات بہت دور تک پھیل گئی ہے، ایویں میری پھپھو نے رشتہ ختم نہیں کیا میرا۔ کہتا ارادہ یہ تھا کہ پھپھی کی بیٹی سے شادی کر کے اس کو ماں باپ کی خدمت کے لیے چھوڑ دوں گا، جب چاہے اٹلی جاؤں گا، جب چاہے یہاں آؤں گا۔ کہتا میرے پاس مطلب ایسا آٹو سسٹم تھا اب مینیجرز کا کہ میں اگر وہاں نہ بھی ہوں اٹلی میں 10 سال نہ جاؤں تو کہتا میرا بزنس خراب نہیں ہونا تھا، اس نوعیت کا ہو گیا۔ خیر کہتا جی وہاں رہے اور کہتا اس سے پہلے کہتا افتخار میں نے نا پاکستان جانے سے پہلے کیونکہ میں نے شادی کرنی تھی پھپھو کے گھر، کہتا میں نے DHA کے اندر ایک گھر بنایا اور بڑا پیسہ لگایا۔ کہتا جی 1.25 سال میں گھر تیار ہوا اور میں نے وہاں پر اپنے بھائیوں سے اور بہنوں سے کہا کہ میں آپ کو لے کے شفٹ ہو۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ میں وہاں جاؤں گا اور وہاں پر شادی کروں گا۔ کہتا جی میرے ماں باپ وہاں گئے ہیں، کہتا صرف 1 ہفتہ رہے ہیں وہاں اور انہوں نے شور مچا دیا کہ کاکا ہم یہاں نہیں رہ سکتے، ہمیں تو اپنے پنڈ جانا ہے، یہاں تو کوئی آتا جاتا نہیں ہے اور یہاں کوئی ملنے ملانے والا نہیں ہے، تو ہم تو بیٹا یہاں مر جائیں گے، تو نے ہمیں قید کر دیا۔ کہتا میں نے بڑا سمجھایا، کہتا میں حیران ہوں، میرے ماں باپ رو پڑے کہ کاکا تو بے شک ہمیں خرچہ دینا بند کر دے، ہم سے بات نہ کر، ہم پنڈ جا رہے ہیں۔ کہتا وہ سامان اٹھا کے پنڈ چلے گئے، بڑا گھر چھوڑ دیا۔ کہتا میں نے خیر وہ کرائے پہ دے دیا، مجھے اچھا اس کا کرایہ آنے لگا، میری ایک پراپرٹی بن گئی۔ کہتا یہ معاملہ ہو چکا تھا۔ کہتا افتخار بھائی میں نے پھر چاہا کہ اب جو ہے وہ میری ماں جو ہے وہ شفٹ ہو جائے DHA میں، تو اس نے کہا نہیں میں نے تو نہیں جانا، میں نے یہیں رہنا ہے، اور بہنوں کا رویہ بھی بڑا عجیب۔ کہتا افتخار بھائی میری والدہ کے کلوں کے بعد مجھے امام صاحب جو ہے نا وہ ایک سائٹ پہ لے کے چلے گئے، اور کہتا میں امام صاحب کو نا مسلسل کچھ نہ کچھ بھیجا کرتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی تو اپنے پیسے اپنے پاس رکھ اور آئندہ خبردار تو نے ہمیں کوئی پیسہ نہیں دینا، لیکن یہ جو تو کاروبار کر رہا ہے، یہ تو الکوہل بیچتا ہے، اس پہ تو شرم کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تو نے جو شادی کر رکھی ہے وہ بھی غلط ہے۔ کہتا ہے افتخار بھائی میں نہیں جانتا تھا، سیدھی بات ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے، کیونکہ مجھے دین کا نہیں پتہ تھا، اور انہوں نے کہا اگر تو نے اس کے ساتھ رہنا ہے تو اپنی اٹالین بیوی کو کلمہ پڑھا مسلمان کر۔ کہتا وہ چلے گئے، گھر والوں نے دھتکار دیا، مولوی صاحب نے چندہ لینے سے انکار کر دیا۔ کہتا مجھے بڑی شدت سے احساس ہونے لگا کہ یار میں کیا کر رہا تھا، اور میں تو بڑا گھٹیا آدمی ہوں، میں نے پیسے کے لیے اتنا برا کام کر دیا اور مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ کہتا بچوں نے مجھے اٹلی سے فون کر کے بتایا کہ ماں نے جو ہے نا ہمیں آن لائن قرآن پڑھنے سے منع کر دیا ہے، وہ کہتی ہے جی کہ تمہارا اسکول کا جو ہے نا وہ حرج ہو رہا ہے۔ اچھا میری بیوی سے میری بات نہیں ہو پا رہی تھی، ہوتی تھی تو مختصر ہوتی تھی، وہ غصے میں تھی کہ تو پاکستان جا کے بدل گیا ہے، مجھے پتہ ہے کہ تو بڑے عرصے کے بعد گیا ہے، تجھے ٹائم چاہیے، لیکن میں تیری بیوی ہوں، مجھے بھی ٹائم چاہیے۔ کہتا دونوں کے درمیان بلا کا عشق تھا۔ کہتا میں بیان نہیں کر سکتا کہ میں نے اس کے ساتھ جو 8-10 سال گزارے وہ کس قدر ہنگامہ خیز، کس قدر خوبصورت، کس قدر پر لطف تھے، لیکن کہتا اس کو نہیں پتا کہ میری دنیا بدل گئی، میرا اینگل بدل گیا۔ خیر کہتا جی میں یہاں سے ذلیل و رسوا ہو کے اور شرابی کا ٹیگ لگوا کے اور پتہ نہیں کیا کیا سن کے کہتا جی میں واپس چلا گیا۔ کہتا جب میں اٹلی پہنچا ہوں تو ماریانا مجھے ایئرپورٹ پہ لینے کے لیے آئی ہوئی تھی،
شاہجہاں کہتا ہے کہ افتخار بھائی ہم کچھ دیر خاموش رہے، وہ گاڑی چلاتی رہی اور ہمیں تقریباً 70-80 کلومیٹر دور جانا تھا، اور بچے جو تھے وہ اسکول میں تھے. تو میری سے جب بات نہیں تو ماریانہ نے بڑی محبت کے ساتھ مجھے پوچھا کہ میری جان کہاں گم ہو، کہاں غائب ہو، تم تو لگتا ہے اپنا آپ پاکستان چھوڑا ہے. تو کہتا میں اس کو بتا نہیں سکتا تھا کہ جو یہاں سے گیا تھا وہ تیرا محبوب تھا، تیرا عاشق تھا، جو واپس آیا ہے وہ اب تیرا محبوب نہیں ہے، وہ کوئی اور شاہجہاں ہے جس کی سوچ، جس کی زندگی بدل چکی ہے، جس کے لیے پاسپورٹ میں، پیسے میں، یورپ میں کوئی اٹریکشن نہیں رہی ہے، اور وہ اپنے آپ کو گناہ گار محسوس کر رہا ہے. کہتے اس کو تھوڑا سا آئیڈیا، اس نے کہا تم تھکے ہوئے ہو، تم سو کے اٹھو گے تو ٹھیک ہو جاؤ گے. السلام علیکم جی. کہتا جی خیر میں واپس آ گیا. واپس آیا تو اگلے دن کہتا مجھے میسیج میں نے دیکھے تو میسیج آئے ہوئے تھے آبدہ کے کہ جی بچے جو ہیں وہ آن لائن نہیں آ رہے، اور کوئی جواب بھی نہیں آ رہا تھا. خیر میں نے اس کو بتایا پاکستان تھا. میں نے کہا بتاتا ہوں. میں نے اپنی بیوی سے بات کی تو اس نے مجھے کہا کہ دیکھ میری بات سن، ہم بچوں کو کنفیوز نہ کریں. تو ابھی ایک کام کر، مجھے اپنے بچوں کو چرچ لے جانے دے اور ان کو پڑھنے دے. یہ جب بڑے ہوں گے تب ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. میں نے کہا نہیں، تو ایک کام کر کے اس کو قرآن پاک پڑھنے دے، چرچ مت لے کے جا. جب یہ بڑے ہوں گے تب یہ ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. کہتا میری بیوی کا پہلی دفعہ میرے اس بات پہ جھگڑا ہوا. کہتا اس کے بعد میں کھویا رہتا تھا، مجھے یہ سب بکواس لگتا تھا کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں. تو کہتا میں نے ایک دن اس کو بٹھا کے سمجھایا کہ یار یہ جو ہم شراب کا کاروبار کر رہے ہیں نا، یہ ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. خیر پہلے تو بڑا حیران ہوئی، بڑی بحث ہوئی ہماری، روز اس بات پہ بحث شروع ہو گئی. کرتے کرتے اس نے کہا تو ایک کام کر، تجھے لگتا ہے نا کہ یہ غلط ہے، تو یہ سارا کاروبار مجھے بھیج دے، تو مجھ سے پیسے لے لے. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہتا افتخار بھائی آپ یقین کریں میں نے سارے بزنس اپنی بیوی کو بیچے، اور اس نے سچی مچی بڑے انصاف پسندی کے ساتھ مجھے اس کی ساری پیمنٹ کر دی. کہتی اب تو بتا تو ریلیکس ہوا کہ نہیں. میں نے اس کو کہا بس ایک کام تو اور کر دے اگر. اس نے کہا وہ کیا. کہتا میں نے اس سے کہا کہ تو میری خاطر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا. کہتا ماریانہ بہت حیران ہوئی. اس نے کہا تو مجھ سے پیار کرتا ہے. میں نے کہا ہاں. اس نے کہا اگر تو مجھ سے پیار کرتا ہے تو پھر تو میری خاطر مجھے ایسے ہی قبول کر لے تو زیادہ بہتر ہے. میں تجھے یہ نہیں کہتی کہ تو میرے مذہب میں آ جا. تو کہتا میں نے کہا نہیں یار میں شاید نہیں کر سکوں گا. کہتا خیر اس وقت تو میں نے اس لیے کہا تھا دباؤ دینے کے لیے کہ یہ محبت میں شاید پریشرائز ہو جائے، اور میں نے اس پر 2-3 مہینے اس سے بحث بھی کی. لیکن افتخار میں ہمارے درمیان بڑا جھگڑا ہونے لگ گیا تھا، اور مجھے ماریانہ سے جس شدت کے ساتھ محبت تھی اسی قوت کے ساتھ نفرت ہونی شروع ہو گئی. کہتا افتخار بھائی وہ ہر طرح کا گوشت گھر میں جو پکتا تھا میں نے اس کو بند کروا دیا. میں نے کہا خبردار یہاں پر صرف حلال میٹ پکے گا. وہ مان گئی تھی. بچوں کو میں کھلا رہا تھا حلال میٹ شروع سے. میری بیوی کو عادت تھی، کہتا میں نے وہ ختم کرا دی. لیکن کہتا مجھے پتہ نہیں کیوں ایک ناپاکی کا سا احساس ہونے لگا. میری بیوی اور میرے درمیان جھگڑے شروع ہونے لگے. اتنے جھگڑے بڑھ گئے، شاؤٹ کرتی تھی میں بھی کرتا تھا. اس کا 1-2 دفعہ باپ بھی بیچ میں آیا سمجھانے کے لیے، اس سے بھی میری منہ ماری ہو گئی. کہتا ہے افتخار بھائی ذہن بدل گیا، اینگل بدل گیا، ہر چیز بدل گئی. کہتا جی اب میں کام تو کوئی بھی نہیں کر رہا تھا، جو مجھے پیسے ملے تھے وہ خرچ کر رہا تھا، خرچے اٹھا رہا تھا، اور ماریانہ سے دوری ہوتی چلی گئی. کہتا سمجھدار پڑھی لکھی تھی. اس نے ایک دن مجھے بٹھایا. اس نے کہا دیکھ میری بات سن، تو اس تکلیف میں مجھے لگتا ہے مر جائے گا. میں تیری بات نہیں مان سکتی، تو میری بات نہیں مان سکتا. ہم نے اتنا وقت گزارا، بڑا اچھا وقت ہے. تو ایسا کر تو اپنے جیسوں میں کوئی لڑکی ڈھونڈ کے شادی کر لیں. تمہاری یہاں تو یہ کوئی ایشو نہیں ہوتا، تو شادی کر لے دوسری اور مجھے چھوڑ دے. کہتا افتخار بھائی پتہ نہیں، میں اسی چیز کے انتظار میں تھا، میں نے ہاں کر دی. کہتا اس نے مجھے کہا تو سوچ لے. میں نے کہا نہیں سوچ لیا. کہتا ہے ہم نے کال کی اور
ڈیورس کے لیے وہاں پر کوئی ڈیٹ لینی پڑتی ہے کسی آفس سے. کہتا وہ ہمیں 16 دن بعد کی ڈیٹ ملی. کہتا میں 16 دن گھر میں ہی نہیں رہا. کہتا میں یورپ کی سیر پہ نکل گیا. شاہجہاں کہتا ہے کہ افتخار بھائی 16 دن میں نے باہر گزارے، اور جب ہمارا کونسل کا جو بھی آفس ہوتا ہے جہاں ڈیورس ہوتی ہے ان کا سرکاری، کہتا وہاں میں ٹائم کے اوپر پہنچ گیا. وہ آئی بھی تھی اور ہم دونوں نے کوئی زیادہ بات نہیں کی. اس نے پوچھا کیسے ہو؟ میں نے کہا ٹھیک. میں کہا تم کیسی ہو؟ اس نے کہا میں بھی ٹھیک ہوں. کہتا ڈیورس پیپر سائن کرتے لگے. اس نے مجھے کہا میں تجھے واسطہ دیتی ہوں اپنی محبت کا، میرا باپ آج سچا ہو جائے گا، بہت سارے میرے رشتہ دار اور تمہارے کمیونٹی کے لوگ سچے ہو جائیں گے جو کہتے تھے کہ شاہ جہاں نے تجھ سے صرف پاسپورٹ کے لیے شادی کی ہے، لیکن میں جانتی ہوں تو مجھے دل سے محبت کرتا ہے. ارادہ بدل دے. ہم اپنے اپنے مذہب میں رہتے ہیں. وعلیکم السلام. زندگی گزارتے ہیں، اس کو نہ ختم کر. میرا بھرم رہ جائے گا، نہیں تو میں تجھے سمجھوں گی کہ تو نے واقعی پاسپورٹ کے لیے شادی کی تھی، اور اگر ایسا تو بڑا ظلم کرے گا. کہتا ماریانہ رو رہی تھی. کہتا میں نے سائن کیے، اس نے سائن کیے، ہماری ڈیورس ہو گئی. کہتا جی میں نے اپنا سامان اٹھایا، میں لے گیا. کہتا جی گھر اور چیزیں جو ڈیوائیڈ ہونی تھی وہ ہو گئی میری. ہفتے میں 2 دفعہ بچوں سے ملنے کی بات طے ہو گئی. اور کہتا میں سامان اٹھا کے لے گیا. کہتا اب میرے اندر ایک تکلیف تھی جو کوئی اور نہیں سمجھ سکتا، خاص طور پہ ماریانہ تو سمجھ نہیں سکتی کہ میں ایک مسلمان ہوں اور میں کس قدر کبھی جرم کرتا رہا ہوں. کہتا گاؤں کے مولوی صاحب ہر ہفتے خاص طور پہ جمعے والے دن مجھے کچھ ایسی کوٹیشنز بھیجا کرتے تھے جس میں یہ بتایا جاتا تھا کہ برائی کا راستہ اور خاص طور پہ شراب یہ بہت بری بات ہے. کہتا افتخار بھائی اب میرے ضمیر کا مسئلہ تھا، مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی. میرے گھر والوں کے رویے، میرے بہنوئیوں کے رویے، سب کے رویے بدل گئے تھے جب سے ان کو یہ پتہ لگا تھا کہ میرے ریسٹورنٹس میں یا میری بار میں شراب بکتی ہے. کہتا حالانکہ میں نے یہ سب چھوڑ دیا، اس کے باوجود ایک تکلیف تھی جو جاری تھی. کہتا ان دنوں مجھے بارہا سپارہ جو پڑھاتی تھی لڑکی آبدہ، اس کی کال آئی. اس سے کئی دفعہ میری بات ہوئی. کہتا آئی ڈونٹ نو، اس کو جج ہوا. اس نے مجھے کہا کہ آپ بڑے افسردہ لگ رہے ہیں، اور کیا بات ہے، خیریت ہے؟ کہتا میں نے پھر اس کو ساری بات بتائی کہ بچے اس لیے نہیں پڑھیں گے کہ میری ڈیورس ہو گئی ہے اور میں بڑی تکلیف میں ہوں. تو آبدہ کو ساری کہانی سنائی. میں کسی کو سنانا چاہ رہا تھا. کہتا اس نے میری بڑی دلجوئی کی. پھر اس نے مجھے زندگی کی طرف لانا شروع کیا، میرے ڈپریشن سے مجھے نکالنے کی کوشش کی، اور وہ بڑی کیئرنگ ہو گئی میرے حوالے سے. کہتا افتخار بھائی مجھے بھی اس کی عادت ہو گئی تھی. کہتا میں ان دنوں ٹیکسی چلانی شروع کر دی میں نے، اور میری آبدہ سے بات ہوتی تھی. کہتا پاکستان میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا. خیر کہتا ان کا کنسرن بھی نہیں رہا تھا. امی بہت بیمار رہتی تھیں اور بہنیں اپنے بچوں میں مصروف تھیں. کہتا جی میرے پاس ایک آبدہ کا سہارا رہ گیا. کہتا وہ خاتون سے میری بات ہوتے 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 ایک دن اس نے مجھے اپنی تصویر بھیجی. کہتا جب تصویر بھیجی اور میں نے دیکھی ہے تو وہ ایک نہایت حسین اور خوبصورت حسین و جمیل عورت تھی. تقریباً اس کی عمر تھی اس وقت 27 سال. کہتا میں ہو چکا تھا تقریباً 40 کے قریب یا 38 کے قریب. کہتا میں ہو چکا تھا. تو میں نے سوالیہ نشان بنا کے بھیج دیا، کویشچن مارک. تو اس کی کال ہے. اس نے کہا سوری، وہ میں نے اپنی سہیلی کو بھیجنی تھی، غلطی سے آپ کو چلی گئی. تو میں نے کہا یہ تمہاری ہے؟ تو اس نے کہا ہاں. میں نے کہا یار تم بڑی خوبصورت ہو. تو بات چیت شروع ہو گئی. کرتے کرتے ہماری فرینکنس ہو گئی. فرینکنس ہوتے ہوتے شاہ جہاں صاحب کا دل اس لڑکی پہ آ گیا، اور اس لڑکی نے اس کو بڑا سہارا دے کے رکھا، بڑی محبت پیار سے رکھا. ان کی گفتگو بڑھتے 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 عشق لیلا مجنوں کی طرح بڑی سٹرانگ ہو گئی. جی ہاں دوستوں، میں سمجھ سکتا ہوں ایک دم سے ایک چینج آیا. اب آبدہ تھی اور یہ تھا اور یہ تھی اور یہ تھی اور آبدہ تھی اور پیار کی پینگیں. اس کو ڈپریشن سے نجات مل گئی.
یہ دوبارہ سے دنیا میں آ گیا. عابدہ نے اس کو دین کی تعلیم دینی شروع کی, اس کو بتانا شروع کیا, اس نے اللہ سے معافی مانگی, اس نے اس کو نماز سکھائی. یہ سارے معاملات اس کے فون کے اوپر چلتے رہے. اور ایک وقت آیا کہ اس کو لگا کہ ہم دونوں کو شادی کر لینی چاہیے. ایسی بیوی کہاں سے ملے گی؟ دوستو, یہ پاکستان آیا, اس نے اپنی ماں سے بات کی, رشتہ داروں سے بات کی, جا کے دیکھا نہایت اچھا گھرانہ عابدہ کا, نہایت اچھی لڑکی. یہ لوگ پنڈی میں رہتے تھے اور اس نے عابدہ کے ساتھ شادی کر لی. شاہجہاں کی عابدہ سے شادی ہو گئی اور شاہجہاں کہتا ہے کہ افتخار بھائی, مجھے پہلی محبت میں ماریانہ نے وہ محبت نہیں دی تھی اور وہ لطف نہیں تھا جو مجھے عابدہ سے شادی کر کے ملا. کہتا ہے جی ایسی خوبصورت بیوی, ایسی سگڑ, ایسی نیک, ایسی با کردار, ایسی خدمت گزار. کہتا مجھے احساس ہوا کہ یار میں بڑا خوش نصیب ہوں, اللہ تعالیٰ نے میری معافی قبول کر لی ہے جو مجھے اتنی اچھی بیوی عطا کی. کہتا جی میں جب چلا گیا یہاں سے, یہ فون کرتی تھی, میرے پر قدغن نہیں تھی, میں آتا جاتا رہتا تھا. کہتا میں 2 مہینے رہ کے جاتا تھا, 15-20 دن کے لیے پھر واپس آ جاتا تھا. کہتا عابدہ کے ساتھ ایک خوبصورت ریلیشن بن گیا میرا. کہتا مجھے جانا اس لیے بھی ہوتا تھا کہ میں نے اپنے بچوں سے ملنا ہوتا تھا اور کیونکہ ان کا میں خرچہ دے رہا تھا, میرے ذمہ تھا. کہتا افتخار بھائی میں نے اس کے ڈاکومنٹ سپلائی کیے اور ان دنوں کچھ کم تھا بوجھ یا جو بھی تھا. کہتا جی 8-8.5 مہینے کے اندر عابدہ کا ویزا آ گیا. کہتا عابدہ آ گئی اٹلی میرے پاس. کہتا اب مجھے جینے کا مزہ آ گیا تھا, میں اس سے دین بھی سیکھ رہا تھا, دینی اخلاقیات سیکھ رہا تھا اور اللہ کو راضی کرنے کے طریقے سیکھ رہا تھا, اور میں ٹیکسی چلاتا تھا اور گزارا ہو رہا تھا. کہتا اٹلی آنے کے بعد عابدہ نے اکثر السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ تھینک یو, تسی بھی. کہتا جی میری بیوی نے اکثر کہنا ہے وہ 70,000 پاکستان بھیجنے, پاکستانی لاکھ بھیجنا ہے, 1.25 بھیجنا ہے. کہتا میں نے پیسے کی پرواہ نہیں کی. اتنی خوبصورت حسین بیوی, اتنی با کردار کے لیے پیسہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا. کہتا اس نے جتنے پیسے کہے, جس کا آپریشن جو کہتی ہے, کہتا میں نے آنکھیں بند کر کے اس کو پیسے دینے شروع کر دیے. کہتا تقریباً پہلے 3 سال کے اندر میں 55,000 یورو کہتا اس کے کہنے پہ پاکستان بھیج چکا تھا. لیکن کہتا میں اس کو کاؤنٹ نہیں کرتا تھا, اس کی خدمت, اس کی محبت, اس کا حسن کاؤنٹ لیس تھا. کہتا افتخار بھائی وقت گزرتا رہا اور مجھے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ لڑکی تو لے آیا اور یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پاسپورٹ لینے کے بعد تو یہ دھوکہ دے دے. میں کہا یار ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کون سا دھوکہ دیا ہے؟ وہ کہتے تھے ماریانہ. میں کہا میں نے ماریانہ کو دھوکہ نہیں دیا, سچویشن ایسی بنی ہے, میں تو اس کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتا تھا, اس نے مجھے چھوڑا ہے. کہتا یہ سارے معاملات چلتے رہے افتخار بھائی. اور کہتا ہے کہ پاسپورٹ ملنے میں کوئی جب سال ایک رہ گیا تو اس کو بھی خواہش تھی پاکستان جانے کی اور ملنے کی, سارے معاملات عابدہ کو. کہتا ہے افتخار بھائی ایک دن ایک اسٹوڈنٹ لڑکا مجھے ملا, اس نے میرے ساتھ سفر کیا ٹیکسی میں, اور اس کے بعد اس نے کہا بھائی جان آپ میرے بھائیوں کی طرح ہیں اور مجھے آپ سے ایک بات کرنی. کہہ رہا افتخار بھائی میرا کوئی بھائی نہیں تھا. اس نے جب مجھے بھائی جان کہا نا تو مجھے لگا کہ یار میں تو ویسے ہی کہتا لوگوں کی ہیلپ کرتا تھا, لیکن اس نے مجھے بھائی کہہ دیا تھا. بھائی میری کمزوری تھی. کہتا اس بات کا میرے گھر والوں کو پتہ تھا, ان تمام لوگوں کو پتہ تھا جو مجھے بھائی کہہ کے مجھ سے ادھار لیتے تھے, اور عابدہ کو بھی پتہ تھا, ماریانہ کو پتہ تھا. کہتا اس بچے کو تو نہیں پتہ تھا. اس نے مجھے کہا بھائی جان آپ میرے بھائیوں کی طرح میری ہیلپ کر دیں. تو میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا جی مجھے جاب کرنی ہے, مجھے کوئی جاب نہیں دیتا, اور مجھے یہاں رہنا ہے, مجھے اپنا مستقل بندوبست کرنا ہے, میرے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے. کہتا جی میں نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں. کہتا میں نے اس کو پہلے 20 یورو دیے, کھانا کھلایا, اس کے بعد ایک دوست کے پاس لے گیا, اس کو وہاں اسٹے کرا دیا, اور اس کو ایک 4-5 دن میں ایک جگہ پہ جاب پہ بھی لگوا دیا. کہتا وہ بچہ مجھے اکثر ملتا تھا, میں جا کے اس کا ذکر کرتا تھا اپنی بیوی سے کہ ایسے ایسے مجھے ایک لڑکا ملا ہے. اس نے کہا بڑی نیکی کی ہے, بہت اچھا کر رہے ہیں آپ. کہتے یہ سارے معاملات چلتے رہے.
اور کہتا جی کہ ایک دن پتہ لگا کہ اس کا رہائش کا مسئلہ ہو گیا. تو میں نے آبدہ سے بات کی. میں نے کہا آبدہ ہمارے پاس 3 کمرے ہیں, ہم نے تو کرائے پہ نہیں دے رکھے. لوگ تو کرتے ہیں نا کہ کرائے پہ دے دیتے ہیں فیملیز کو, ایک کمرے میں رہتے ہیں, کچن سانجھا سب یوز کرتے ہیں کمبائن, اور پیسے کماتے ہیں. تو میں نے کہتا آبدہ سے کہا کہ اس بچے کو میں اگر یہاں لے آؤں تو کوئی اعتراض تو نہیں؟ آبدہ نے کہا نہیں, میں گھر میں بھی جب کمرے سے نکلوں گی تو حجاب کر لوں گی, اس کی مدد ہو جائے گی. کہتا اس بچے کو میں گھر پہ لے آیا. ہم اس کا نام عابد رکھ لیتے ہیں, عابد صاحب. گھر آ گئے ان کے. اب گھر آ گئے, گھر کے اندر بڑا اچھا نظام ہو گیا. آبدہ کو ایک بھائی مل گیا, دیور مل گیا, مجھے ایک بھائی مل گیا. ہماری بڑی فرینکنس ہو گئی, ہمیں ایک دوسرے کے غم بانٹنے لگے اور بڑی اچھی زندگی گزرنے لگی. آبدہ نے گروسری کرنی ہوتی تھی تو عابد کے ساتھ چلی جاتی تھی. کہتا افتخار بھائی مجھے سچی مچی ایک بھائی کی کمی پوری کر دی عابد نے. کہتا یہ سارے معاملات بڑے درست چلتے رہے اور ہمارے گھر کے اندر وہ ایک تیسرا بچہ بن گیا تھا. ہم دونوں اس کو اپنا بیٹا کہتے تھے, آبدہ بھی اس کو میرا بچہ کہہ کے بلاتی تھی, اور یہ سارے معاملات چلتے رہے. اور میں نے اپنے اور آبدہ کے سارے ٹیسٹ کروا لیے, سارے ٹھیک تھے, اور اگر اولاد نہیں ہو رہی تھی تو قدرت کی کوئی مرضی تھی. کہتا افتخار بھی یہ ساری چیزیں بہت اچھی رہیں. عابد نے بڑی خدمت کی. میں جب بیمار ہوتا تھا کوئی کام ہے کہتا جی میرے پیر دباتا تھا اور شکریہ ادا کرتا تھا کہ جی آپ نے میری زندگی بنا دی, آپ نے مجھے عزت بخشی, آپ میرے سگے بھائی ہیں. اس کو جتنے پیسے کی ضرورت ہوتی تھی میں دیتا تھا. کہتا 1 سال کے اندر کوئی 13-14 ہزار یورو میں نے اس کو ویسے ہی دے دیے تھے, وہ کما بھی رہا تھا. کہتا اب ہم یہ پلان کر رہے تھے کہ اس کے لیے لڑکی ڈھونڈیں یا اٹلی میں اس کی شادی ہو تاکہ اس کو پاسپورٹ مل جائے. کہتا یہ سارے معاملات چلتے رہے اور اسی دوران کہتا آبدہ بیگم کو, میری وائف کو, کہتا جی پاسپورٹ مل گیا. کہتا ہم پاسپورٹ لے کر آئے, ہم نے بڑا جشن کیا. عابد نے اس دن بڑے کھانے پکا رکھے تھے, گھر میں گھر کو سجا رکھا تھا. کہتا ہم نے بہت انجوائے کیا. سارا دن ہم باہر گھومے, رات کو دیر سے گھر آئے, اور جب گھر آئے ہیں تو میری بیوی نے مجھے اپنے پاس بٹھایا. اس نے کہا کہ بہت شکریہ, آپ کی وجہ سے مجھے پاسپورٹ مل گیا, اور بتانا آپ کو یہ تھا اس سے پہلے کہ آپ کو کوئی بتائے یا آپ کوئی ایسی چیز دیکھیں, یہ جو عابد ہے اس سے میری آن لائن دوستی ہوئی تھی, اور یہ اٹلی میں پڑھنے کے لیے آیا تھا. اس سے میرے دوستی ایسی ہوئی کہ اس نے مجھ سے رابطہ کیا تھا قرآن پاک پڑھنے کے لیے, لیکن بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ اس کی منشا کچھ اور ہے, اور پھر کرتے کرتے ہم دونوں کے درمیان بہت اچھی دوستی ہو گئی. عابدہ کہتی ہے کہ میں نے سوچا کہ میں اٹلی کیسے جا سکتی ہوں اور اس کو پاسپورٹ کیسے مل سکتا ہے. کہتی جب تجھ سے میری بات چیت شروع ہوئی تو مجھے وہ تو زینہ لگا, وہ سی ڈی لگی. کہتا اس وقت میری اور عابد کی پکی کچور دوستی ہو گئی تھی, اور میں تجھے کاپی پیسٹ کیا کرتی تھی وہ جملے جو میں پہلے اس کو لکھتی تھی, میری جان, آئی مس یو, اس طرح جو بھی. کہتے مجھے پھر یہ سمجھ آئی کہ اس کو دن رات پیسے جوڑ کے تم جیسوں سے پیسے لے کے, کہتی میں نے پہلے اس کا داخلہ کرایا, یہاں یہ پڑھنے کے لیے آ گیا اٹلی میں, اور پھر اس کو پاسپورٹ دلوانے کے لیے میں نے تجھے بلی کا بکرا بنایا. میں پہلے یہاں آئی, یہاں آنے کے بعد وہ جو پیسے میں بھیجتی تھی وہ اس کو بھیجتی تھی, اور اس کو میں نے اب اس کا داخلہ کروایا تیرے پیسوں سے. جیسے تو نے ماریانا کے کاروبار پہ قبضہ کیا, پیسہ کمایا, پاسپورٹ لیا. کہتی کم و بیش ویسی ہی کہانی ہے, لیکن تو ایک اچھا آدمی ہے. تو میں نے سوچا باہر سے تجھے پتہ لگے تو میں تجھے بتا دوں. کہتا جی میری بیوی میرے نکاح میں, اور وہ لڑکا اس کے پیچھے آ کے ایسے بازو ڈال کے کھڑا ہو گیا اس کے گلے میں, جو مجھے بھائی کہتا تھا. کہتی تو ایک احمق آدمی ہے. مجھے پتا تھا کہ بھائی کے لفظ پر جو ہے نا وہ تو پگھل جاتا ہے, یہ تیری کمزوری ہے. کہتی میں نے یہ گیم کھیلی ہے تیرے ساتھ, اور تیری جوتی تیرے سر
तेरे मुंह पे मारी, जिस तरह तूने पासपोर्ट लिया था मैंने तुझसे पासपोर्ट ले लिया। दोस्तوں उसने ایک بیگ کی طرف اشارہ کیا, انہوں نے کہا تیرا بیگ پہ ہے, اللہ تو نکل جا. اس نے یہ بھی کہا کہ میرے پاس اور بڑے ذرائع ہیں, میں پولیس بلا سکتی ہوں, 100 چیزیں کر سکتی ہوں, لیکن تو ایک اچھا آدمی ہے. کہتا ہے افتخار بھائی میں نے بیگ اٹھایا, میں وہاں سے نکل آیا. دوستوں یہاں تک سنانے کے بعد بڑا رویا. کہتا ہے افتخار بھائی اس وقت میں ٹیکسی میں بیٹھا ہوں. کہتا میرے پاس گھر ہے, میں اب نہیں جاتا وہاں سونے کے لیے. کہتا کبھی 10-15 دن کے بعد میں جاتا ہوں, 10-15 گھنٹے سو لیتا ہوں, بچوں کو ملتا ہوں, ان کا خرچہ اٹھا رہا ہوں, پاکستان پیسے بھیجتا ہوں. کہتا مجھے پیسوں کی کمی نہیں ہے, پیسے میں کما لیتا ہوں. کہتا سکون نہیں کما سکا, عزت نہیں کما سکا, ایمان نہیں بچا سکا. کہتا اس لڑکی نے باقاعدہ طور پہ جو گیم کھیلی ہے میرے ساتھ, اور اس کی مہربانی اس نے پہلے بتا دیا, بہت دیر سے بتاتی تو میرا بڑا زیادہ نقصان ہوتا, ہو سکتا ہے میں کوئی انتہائی قدم اٹھا لیتا. تو دوستو دھاڑے مار کے رو رہا تھا, مجھے کہہ رہا تھا افتخار بھائی میرے ڈپریشن کا کیا علاج ہے. میں نے کہا بھائی اللہ سے رابطہ کریں, معافی مانگیں, غریبوں کی مدد کریں. کہتا جی میں نے بہت سارے پیسے جو ہیں وہ نیک کاموں میں لگا رکھے ہیں پاکستان میں, لیکن مجھے سکون نہیں آتا. مجھے ایسا لگتا ہے میں سوتا ہوں, مجھے لگتا ہے آپدہ آئی ہے اور میرے گریبان پکڑ کے میرے منہ پہ کٹیس کر رہی ہے کہ دور پھٹے منہ, ایڈی بڑی گیم پہ آ گئی تمہیں پتہ ہی نہیں لگا. دوستوں میں اس کو نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ مکافات عمل ہے. کچھ تبدیلی کے ساتھ صحیح تم نے پاسپورٹ لیا ماریانہ سے, اور آپدہ نے باقاعدہ پلان کر کے تم سے پاسپورٹ لے لیا. دوستو یہ پیسے کی لالچ, یورپی پاسپورٹ اور یہ یورپ کا جو سٹیٹس ہے, یہ مجھے لگتا ہے کسی راجنیتی کی طرح ہے, راج پاٹ کی طرح ہے. اور ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے راجوں کو حاصل کرنے کے لیے بادشاہوں نے اپنے بیٹوں کو, دمادوں کو اور بیٹوں نے اپنے باپوں کو قتل کر دیا. یہ شاہجہاں اپنی بیوی کے ہاتھوں مارا گیا. دوستو آپ رائے دیجئے گا کہ شاہجہاں کو کیا کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ کیا ہوا, اور یہ ضرور بتائیے گا کہ کہانی آپ کو کیسی لگی. مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے, آمین. لیکن سلام سے پہلے ਧੋਖਾ نہ دیا جی. ਧੋਖੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਏ. ਇਹ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬੇ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.